علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ شجاعت اہل بیت علیہ السلام نے دنیا کو سکھائی ہے شجاعت کیا ہوتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کے جو گھر کے بچے ہیں وہ ایسے شجاع ہیں کہ افراد دیکھتے تھے تو کہتے تھے ایک ایک بچہ پورے لشکر کے مقابلے میں اکیلا بہت تھا، بہت کافی تھا، کہ پورا لشکر آ جائے میں علی بن ابی طالب کا پوتا ہوں، اس طرح کا نمونہ پیش کرتے تھے۔ تو آئیے شجاعت کیا شے ہے، پوچھا جناب امیر سے، تو جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ بابا میدان کربلا میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ اور سے سنیے گا، میدان کے اندر آپ کو کہاں پاؤں گا؟ صفین کی جنگ ہونے والی ہے، جناب امیر کھڑے، کہا بابا میدان میں کہاں پاؤں گا، کس مقام پہ پاؤں گا؟ کہا بیٹا جہاں چھوڑ کے جا رہے ہو وہیں پاؤ گے، نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں، جس کی موت آتی ہے وہ میرے سامنے آ جاتا، دشمن سے پیچھے نہیں جاتا، نہ دشمن کے پیچھے جاتا ہوں۔ کہا بیٹا زمین پہ کھڑے ہو جاؤ، تو انسان کے قدم ایسے ہوں جیسے زمین پہ گڑے ہوئے ہیں۔ کہ پہلے نہیں آخری فرد پہ نگاہ رکھنا، اگر پہلے پہ نگاہ ہوگی، مولا جنگ کے اصول بتا رہے ہیں کہ اگر پہلے پہ نگاہ ہوگی تو باقی سب سے غافل رہو گے، اور اگر آخری پہ نگاہ ہوگی تو سب نگاہوں میں ہوں گے۔ تلوار ہاتھ میں پکڑنا اور دانتوں کو بھینچ لینا کا جو جبڑا مضبوطی سے انسان تھامتا نہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کہ بابا جب آپ اپنے مقام پہ کھڑے رہتے ہیں تو سب سے زیادہ میدان میں پھر آپ کیسے قتل کرتے ہیں؟ کہ بیٹا جب میں نگاہوں سے دیکھتا ہوں نا تو بڑے بڑے سورماؤں کا، پہلوانوں کا پتا ویسے ہی پانی ہو جاتا۔ بیٹا جب میں دیکھتا ہوں تو جناب امیر علیہ السلام نگاہوں سے کھا لیتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا جناب عباس کے پاس نگاہیں کہاں سے آئی تھی، وہ علی کا علی بیٹا تھا، نگاہوں سے دیکھتے تھے، بڑے بڑے افراد وہیں سے فرار کرتے تھے۔ پر جناب امیر علیہ السلام کی شجاعت ہے۔ اب میں آج یہاں خیبر سے متعلق کچھ جملے پیش کرنا چاہ رہا تھا، اگر آپ اپنی محبت عنایت فرمائیں گے تو پیش کروں، تو سارا مجمع پوری طاقت سے سنے گا اگر پیش کروں گا۔ پیش کرنا چاہتا ہوں شجاعت علوی کا، کہ جناب امیر علیہ السلام کس طرح سے جنگ کیا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ مشہور سارے مسلمانوں نے خیبر سے متعلق لکھا تو شجاعت کیا ہے جناب امیر بتائیں گے۔ بڑے بڑے سورما جنگ کے لیے آتے تھے، پیغمبر اسلام نے کبھی کسی پہ حملہ نہیں کیا، جب لوگ حملہ کرتے تھے تو آپ دفاع کرتے تھے۔ خیبر کے یہودی بار بار جناب پیغمبر اسلام کے ماننے والوں کو لوٹ لیتے تھے، ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ مسلمان آ کے پیغمبر سے شکوہ کرتے، یا رسول خدا وہ یہودی ہمیں بہت اذیت دیتے ہیں، خیبر کے یہودی بہت تنگ کرتے ہیں، اور ان کے پاس بڑے بڑے پہلوان ہیں، ایک کا نام مرحب ہے، اس کا بھائی ہے حارث، اور اس کا ایک اور بھائی ہے انتر، بہت طاقتور ہیں، وہ پورا گھوڑے کو اٹھا لیتے ہاتھ سے، بہت طاقتور ہیں، بڑے قد آور تھے، بہت بڑے بڑے پہلوان تھے، بازو مضبوط اور ان کا جسم بڑا مضبوط ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ میری طرف سے تحدید کر دو، تب میری طرف سے تحدید دے دو، میں وارننگ دیتا ہوں، عربی میں تحدید کہا، اب میں وارننگ دیتا ہوں باز آ جائیں، میرے ماننے والوں کو اذیت نہ کریں۔ پیغمبر اسلام نے پیغام بھیجا، باز نہیں آئے، کہ یہودیوں باز آ جاؤ، اور میں کہوں گا اس زمانے کے یہودی اور اس زمانے کے یہودیوں کو بتا دو کہ مرحب یہودی تھا نا، مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے۔ تو اب میں شجاعت کی صرف ایک مثال بہت تیزی سے خیبر کو پیش کروں گا۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہودیوں کو کہہ دو خیبر کے کہ میرے ماننے والوں کو اذیت نہ کریں، باز آ جائیں، باز نہیں آئے۔ پیغمبر اسلام نے دوبارہ تحدید کیا، دوبارہ وارننگ دی، دوبارہ کہہ دیا کہ باز آ جاؤ، لیکن یہودی باز نہیں آ رہے تھے۔ پیغمبر اسلام نے کہا دیکھو اب آخری مرتبہ میں کہہ رہا ہوں، یہ تیسری اور آخری میری طرف سے تحدید ہے، اس کے بعد میں خود سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ 40 دن میں خیبر فتح کر لوں گا۔ سچے نبی نے سچا وعدہ کیا تھا، میں صادق و امین ہے نا، تو کہا میں 40 دن میں فتح کر لوں گا۔ تو اب انہوں نے معلوم کرنا شروع کیا کون کون ہے مسلمانوں میں۔ پیغمبر اسلام نے لشکر بنایا اور اپنے صحابہ کو ساتھ لے گئے۔ جناب امیر علیہ السلام وہیں مدینے میں رہے۔ مجھے نہیں معلوم آج یہ خیبر میں جو جا رہے ہیں
کیوں جا رہے ہیں جب حیدر ساتھ نہیں جا رہے؟ یعنی پیغمبر، کچھ لوگ کہتے نہیں، دوسروں کو موقع دے رہے تھے کہ اگر کوئی حیدر جیسا ہے تو آ جائیں. اور بہرحال جناب پیغمبر چلے. جناب ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیے چلے گئے، اور آپ سب کے ذہنوں میں ہے، مجھے تفصیل نہیں دینا. 39 دن گزر گئے. پیغمبر نے سارے صحابہ کو جمع کیا. رات کا وقت تھا. کہا کہ بھئی دیکھو، میں نے 40 دن کا وعدہ کیا تھا، کل 40واں دن ہے. بتاؤ تم لوگوں کا مشورہ کیا ہے؟ وشاورہم فی التی ہی احسن. پیغمبر اسلام پہ لازم تھا صحابہ سے مشورہ لیں، کریں وہی جو خود چاہیں. مشورہ سب سے لیں، 2 وجہ سے. ایک، تاکہ واضح ہو جائے کہ کوئی انسان جناب ختم مرتبت جیسا نہیں ہے. وہ پھر بھی مشورہ لے رہے تھے تو تم بھی مشورہ لینے میں مت کترانا. اور دوسرے یہ بھی تھا کہ جیسے جیسے صحابہ ہیں کھل کے سامنے آ جائیں، مشوروں سے اندازہ ہو جائے ان کا مقام کیا ہے. تو کہ ان کا معلوم ہو جائے. پیغمبر اسلام نے سب کو بٹھایا. ابھی یہ آخری شب ہے، کل 40واں دن ہے، میں نے 40 دن کا وعدہ کیا تھا، کیا مشورہ ہے؟ تو ایک نے کہا یا رسول اللہ رات کا وقت ہے، واپس چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے. تو اب جناب ختم مرتبت نے کہا کہ بھئی کیا مشورہ ہے؟ ایک نے کہا یا رسول خدا رات کا وقت ہے، واپس چلے چلتے ہیں. یعنی وہ دھبا جو اپنے دامن پہ تھا، یا رسول خدا رات کا وقت ہے، واپس چلے جاتے ہیں. کہ بیٹھ جاؤ، میں نے جب 40 دن کا وعدہ کیا تھا تو 40 دن میں فتح کر کے دکھاؤں گا. ہر آدمی نے اپنا اپنا مشورہ دیا. اب رسول خدا نے مشہور و معروف حدیث کہی کہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح بخاری میں اس مقام پہ بالکل صحیح ہے. لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ اتنوں سے محبت کرتا ہے، رسول خدا اتنوں سے کہا نہیں، جیسی اس سے محبت کرتے ہیں کسی سے نہیں کرتے. تو کہا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. رجل، یا رسول خدا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. یا رسول خدا اب تک جو جا رہے تھے آپ ان کی نفی کر رہے ہیں یا آنے والے کا تعارف کروا رہے ہیں؟ تو کہا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. بھئی مرد کہہ دیا کافی تھا، کہ نہیں کرار ہوگا. یہ بھی کافی نہیں، غیر فرار. بھئی کرار کا مطلب یہ ہے جو ڈٹ جائے. کہ لیکن کبھی کبھی کوئی کرار جا سکتا، لیکن علی وہ کرار ہے جو کبھی فرار نہیں کرتا. جناب امیر علیہ السلام سے متعلق پیغمبر نے یہ حدیث کہہ دی کہ آج رات گزار لو، کل جس کو علم دوں گا وہ کرار ہے، غیر فرار ہے. اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہے. ان اللہ یفتح خیبر علی یدہ، اللہ اس کے ہاتھوں پہ خیبر کو فتح کرے گا. اب سارے صحابہ چلے گئے لیکن کسی کو نیند نہیں آ رہی. ایک نے یہاں تک کہا کہ مجھے پوری زندگی کبھی علم کا شوق ہی نہیں ہوا. اگر پہنچ جائے. ایک نے کہا مجھے پوری زندگی کبھی میدان جنگ میں علم لینے کا شوق ہی نہیں ہوا، لیکن اس رات پیغمبر نے ایک جملہ کہہ دیا تھا جس کی وجہ سے میں سو نہیں پا رہا تھا. اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہے. کہ میں آدھی رات کے بعد اٹھا اور پیغمبر کی بارگاہ میں گیا، خیمے کا پردہ ہٹا کے اندر گیا. کہ یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیں، کل علم مجھے ملے گا یا نہیں؟ دونوں طرف سے جو بھی معاملہ ہے نا، ہے یا نہیں تو بتا دے، تاکہ اگر نہیں بھی ملا تو میں سو جاؤں. توجہ ہے یا نہیں؟ دونوں طرف سے بتا دیجئے. پیغمبر نے کہا صبح کا انتظار کر. بس پیغمبر بھی اسے سسپینس میں مار رہے ہیں. صبح کا انتظار کر، واپس چلے جا اپنے خیموں کے اندر. بس بھائی ایک مرتبہ پیغمبر نے فجر کی نماز پڑھائی
اور وہاں جناب سلمان، ابو ذر، جناب مقداد، عمار یہ سب سے آگے کھڑے تھے. یہ چار یار سمجھ میں آ گئے نا. اب جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب عمار سب سے آگے کھڑے تھے. پیغمبر خیمے سے باہر نکلے، کہا نادے علیان. بات واضح ہو رہی ہے. مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب. یہاں پیغمبر پڑھ رہے تھے، صحابہ دیکھ رہے تھے، علی تو آئے نہیں. جناب سلمان نے سنا، آگے بڑھے. سارے صحابہ دیکھنے لگے، بوڑھا ہو گیا، بینائی کمزور ہے، کہاں جا رہا ہے؟ ابھی دیکھا کہ گرد اڑ رہی ہے، کوئی سواری رکی، سلمان نے قدم چومے. جس پیارے انداز سے سن رہے ہیں، لیکن میں ابھی اس مرحلے پہ نہیں پہنچا جہاں میں اپنا خون جگر دوں گا اور آپ حضرات سے کہوں گا کہ سب میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے خیبر چلیں گے. اب جناب امیر علیہ السلام آئے، کہا کہ یا علی، آج رسالت کی آبرو کا معاملہ ہے، میری آبرو کا معاملہ. میں نے 40 دن کا وعدہ کیا تھا. تب جناب ختمی مرتبت نے علم دیا جناب امیر کے ہاتھوں. میں پورا خون جگر لگا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نہ گلا ساتھ دے رہا ہے، نہ سینہ ساتھ دے رہا ہے، لیکن اگلے متخلف کے لیے میں سب سے درخواست کروں گا کہ سب میرے ساتھ دیں گے، سنیں گے. جناب امیر علیہ السلام چلے. آج کوئی ساتھ نہیں چل رہا. اب تک جتنے 39 دن جاتے رہے نا، تو سپہ سالار میں اور فوج میں واپس آ کے جھگڑا ہوتا رہا. جب واپس آتے تھے نا تو پیغمبر کہتے تھے کیا ہوا؟ تو سارے کے سارے صحابہ کہتے تھے یا رسول خدا، یہ سپہ سالار بھاگ گیا. تو پیغمبر السلام کہتے پھر؟ کہ جب یہ بھاگا تو ہم بھی واپس آ گئے. جب پیغمبر اس سے پوچھتے کیا بات ہے، تو واقعی بھاگا؟ کہ نہیں یا رسول خدا، یہ جھوٹے ہیں، پہلے یہ بھاگے تھے، میں بھی واپس آ گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ کون سچا تھا کون سچا نہیں، لیکن واپس سب آتے رہے. آج اب تک وہ یہودی 39 دن سے دیکھ رہے تھے کہ جو آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. غور سے سنیں گے. اب تک وہ دیکھ رہے تھے جو آتے ہیں نا وہ 39 دن میں واپس جاتے رہتے. مرحب اپنے خیبر کے قلعے کے اوپر بیٹھتا تھا، جہاں پہ اس کے پاس ایک بہت بڑا علم نجوم کا ماہر تھا، نجومی. وہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا تھا. وہ کہتا تھا کہ دیکھ لو، میں نے تجھے پہلے کہا تو شیر سے بھی لڑ جائے گا تو جیت جائے گا. تو اگر کسی بھی بڑے سے بڑے جانور سے لڑ جائے جیت جائے گا. تیری قسمت کا ستارہ ہی ایسا ہے. مرحب اوپر ہی بیٹھا رہتا تھا، اترتا نہیں تھا. اور اگر کبھی کوئی صحابی رک جاتا تھا، وہ کہتا تھا قلعے کا صرف دروازہ کھولو اور مجھے دکھا دو. تو لوگ چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ امیر المؤمنین چلے، صحابہ بہت فاصلے سے پیچھے کھڑے ہیں. جناب امیر آئے، سمے سے دیکھیں گے. جناب امیر نے ایک مرتبہ ہاتھ میں علم تھا، پتھر میں گاڑا، بس پتھر میں علم گاڑا. مرحب کی مسکراہٹ ختم ہوئی. نجومی کو دیکھا، یہ بھاگنے والا نہیں لگ رہا. نجومی نے آسمان کو دیکھا، کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایک برج ہے، اگر وہ اس ستارے کے سامنے آ جاتا ہے نا تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے. کمال اس کا نہیں ہے، اس برج کا. وہ اس ستارے کے سامنے آتا ہے، لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے. گھبرانا نہ، آرام سے لڑنا. امامت کے کانوں نے سنا، نہیں سارا مجمع، امامت کے کانوں نے سنا. میرے مولا نے علم اکھاڑا، پھر گاڑا، پھر اکھاڑا، پھر گاڑا. جب 9 مرتبہ اکھاڑ کے علم گاڑا تو اس نے، نجومی نے مرحب سے کہا خبردار اس سے نہ لڑنا. کمال اس ستارے کا نہیں ہے، کمال اس کا ہے. جب یہ علم اکھاڑتا ہے وہ چلا جاتا، جب یہ گاڑتا ہے وہ واپس آتا. یہ زمین میں بیٹھ کے ستارے چلا رہا.
عاجزی میں سمجھ نہ آیا تو ہرا دوں. تو ایک مرتبہ جب مولا نے علم گاڑا نا، اس نے کہا کمال اس کا نہیں ہے، وہ پل جب ستارے کے سامنے آتا لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا. جب مولا نے 9 مرتبہ علم اکھاڑ کے گاڑا، نجومی نے مرحب سے کہا خبردار اس سے نہ لڑنا. جب یہ علم اکھاڑتا ہے نا، وہ برج ستارے کے سامنے سے ہٹ جاتا. جب یہ دوبارہ گاڑتا ہے وہ واپس چلا جاتا. یہ زمین میں بیٹھ کے نظام شمسی کو قابو کرتا ہے. یہ نظام شمسی اس کے گرد طواف کر رہا ہے. توجہ ہے دلدان کے نام. تو اب ایک مرتبہ شجاعت علوی کا جناب امیر علیہ السلام نے وہاں مثال قائم کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی مرہم رکا نہیں. وہ واپس آیا، اس نے کہا کہ نہیں مقابلہ کروں گا. تو نجومی نے کہا سوچ لینا، یہ بھاگے گا نہیں. میں تیرے وقت پہ ہی ناز کرتا تھا، میں تیری قسمت پہ ناز کرتا تھا. میں اپنے انداز سے کہوں علی وہ ہے کہ جس کی تقدیر پہ وہ ستارہ اتر کے چوکھٹ پہ سلامی دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں اس سے مت ٹکرانا. کہا نہیں جاؤں گا ضرور، نہیں تو سارے مرحب والے مجھے بھگوڑا کہتے رہیں گے. میں جیسا بھی تھا اے کاش وہاں بھی کچھ ایسے ہوتے جو سبق لے لیتے. آپ پہنچ رہی ہے. اب ایک مرتبہ اترا، اس کے بھائی بھی آ گئے، حارث صدر جو دروازہ تھا قلعہ خیبر کا، 40 افراد اسے کھولتے تھے. لوہے کا دروازہ تھا، بہت بڑے بڑے زنجیروں سے اسے کھولا جاتا تھا. بیچ میں قلعے کے چاروں طرف ایک خندق تھی، اور دوسری طرف جب دروازہ گرتا تھا تو وہ خندق کے پار جا کے وہاں پہ رکھ دیا جاتا تھا. یہ خیبر کا در تھا، خیبر کے در سے متعلق ہے کہ رکھ دیا جاتا تھا. اب ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام سامنے آیا اور اس نے کہا کہ پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. اور سمتنی مرحبا، اس نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا. تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں جناب امیر نے پوری زندگی اپنا تعارف کروایا تو کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں. ہمیشہ بڑے فخر سے کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، فخر سے کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. ذرا اوروں سے کہو اگر کسی کا باپ قابل فخر ہو. اب جناب امیر بڑے میں پڑھتا ہوں، وقت گزر رہا ہے، اپنے آخری ایام ہے. تو جناب امیر علیہ السلام نے پوری زندگی اپنا تعارف علی کروایا اور ہمیشہ کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. لیکن یہ واحد جنگ ہے خیبر جہاں نہیں کہا کہ میں علی ہوں. کا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. علماء کہتے ہیں 2 وجہ. ایک یہ کہ چونکہ اس نے اپنا تعارف اپنی ماں سے کروایا تھا، لیکن علماء کہتے ہیں نہیں، مولا نے کہا حیدر اور وہ بھی ماں نے نام رکھا تاکہ اس کے ذہن میں اپنی ماں کی وصیت آ جائے. اگر بات پہنچ رہی ہو، اس کی ماں نے وصیت کی تھی، کہا تھا بیٹا تم شیر ہو تینوں، مرحب حارث صدر، جس سے چاہو لڑ جانا تم جیت جاؤ گے. لیکن میرے اجداد نے بتایا تیری نسل میں، تیری نسل کو ختم کرنے کے لیے اللہ ایک آدمی بھیجے گا، نام حیدر ہوگا، حیدر سے نہ لڑنا. اور مولا نے فوراً اس کو یاد دلا دیا میں حیدر ہوں اور میری ماں نے نام حیدر رکھا. تو آپ حیدر کہتے ہیں حملہ کرتے ہوئے شیر کو. جناب فاطمہ بنت اسد نام حیدر کیوں رکھا؟ حملہ کرتا ہوا شیر کیوں؟ جب گہوارے میں تھے نا تو ایک اژدہا آیا تو ساری مستورات نے شور مچایا، فاطمہ آپ کا بیٹا گہوارے میں اکیلا ہوا، بہت بڑا اژدہا چلا گیا. جناب فاطمہ بنت اسد مسکراتی ہوئی آئی، دیکھا جناب امیر نے 2 انگلیوں سے اژدہے کو چیر دیا. جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا ہذا حیدر،
حملہ کرتا ہوا شیر ہے. محبت کے لیے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. میں جملے کو مکمل کر دوں اور جناب عباس سے متعلق پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر طاقت میرا ساتھ دے تو اب جناب امیر علیہ السلام نے آخر جملے سن لیجیے خیبر کے. تو جناب امیر علیہ السلام نے اس کو بتا دیا کہ میں حیدر ہوں, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. تو جناب امیر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو بات سنتا ہے اپنے دشمن کی. کہا ہاں. کہا پھر مسلمان ہو جا. اگر مسلمان ہوتا تو لڑنے کی کیوں آتا ہے؟ مولانا کا پھر واپس چلا جا. کہا پھر ساری زندگی عورتوں کی باتیں سنتا رہو. مولانا کہا پھر اچھا مقابلے پہ آ جا. تو اس نے حملہ کیا. جناب امیر علیہ السلام نے ایک وار سے روک کے زمین پہ پھینکا. بہت بڑا پہلوان تھا, قد آور تھا, بازو بہت بلند, بہت موٹے تھے. جب اس نے حملہ کیا نا, مولا نے ایک شمشیر سے زمین پہ پھینکا تاکہ اندازہ ہو جائے میں حیدر سے لڑ رہا ہوں. یہ نہیں کہ وارننگ نہیں ملی تھی, پناہ نہیں ملی تھی. مولا نے پھینکا کہ پھر سوچ لے, مقابلے پہ نہ. پھر حملہ کیا. مولا نے روکا. مولا نے کہا آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں. پھر جس نے لگائی تلوار چلی, دو ٹکڑے ہو کے ایک ادھر دوسرا ادھر. جب دو ٹکڑے کر دیے, اب سارے کے سارے صحابہ دیکھنے لگے. جناب امیر بہت تیزی سے آگے بڑھے. خیبر کا در اکھاڑا. سارے صحابہ سے کہا سوار ہو جاؤ, میں پار لگا دوں. جناب سلمان کہتے ہیں مجھے تعجب اس بات پہ نہیں تھا کہ علی نے سب کو خیبر کے در پہ سوار کرا کے پار لگا دیا. تعجب اس پہ تھا جب علی پار لے جا رہے تھے تو علی کے قدم زمین پہ نہیں تھے. آج آپ نے حق ادا کر دیا. میرا سینہ طاقت نہیں دے رہا تھا جتنی آپ نے محبت سے سنا. تب جناب امیر علیہ السلام نے, وقت میں رہا کہ میں تفصیل سے اور گاؤں اس میں, تو جناب امیر نے جب خیبر فتح کر لیا نا تو پیغمبر اسلام آئے. جب تشریف لائے تو کہا میرا بھائی کہاں ہے, میرا بھائی علی کہاں. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے خود دیکھا ہے علی ایک کونے میں کھڑے ہیں اور خوش نہیں ہے. بیت المال تقسیم ہو رہا ہے, سب لے جا رہے ہیں, جناب امیر کھڑے. تو جناب پیغمبر اسلام نے پوچھا علی میرے بھائی کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب میں آیا تھا نا تو ساری خواتین مرحب کے لیے بہت شور مچا رہی تھی, بہت خوش ہو رہی تھی کہ ابھی مرحب جائے گا, استعمال دے گا. جب میں نے اسے پچھاڑ دیا نا تو مجھے رونے کی آواز آ رہی, میری غیرت نے برداشت نہیں کیا. تو ختم مرتبہ نے کہا یا علی جو آپ فیصلہ کریں گے نا سب سے متعلق مجھے وہ فیصلہ قبول ہے. کہیں نہیں یہی رہنے دیں اور کسی بھی خاتون کو لاشیں نہ دکھائیں. خواتین لاشوں کے پاس سے نہ گزرے. اور جب یہ فیصلہ کر دیا کہ صحابہ سے کہہ دیں کسی کو قیدی نہ بنائے. میں ایک سوال کروں آپ سے, وہ علی جن سے دشمنوں کی خواتین کا تڑپنا برداشت نہیں ہوا, انہوں نے میدان کربلا کی اپنی بیٹیوں اور پوتیوں سے متعلق کیسے برداشت کیا ہو؟ علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق.